بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین حضرات، 21 سال پہلے عربی زبان میں شائع شدہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کسی بھی کام کا اچھا یا برا انجام جاننے کے لیے کلام الہی سے استخارہ کا آسان عمل دیا گیا ہے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر اور بلائی طلب کرنا یا تلاش کرنا۔ ترمذی شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح اور خیر و نیکی نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی ہے۔ استخارہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6382 سے ثابت ہے۔ بروایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے استخارہ کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے۔ مزید برآں بحوالہ طبرانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخار و ما ندم من استشار، ما خاب من استخار و ما ندم من استشار۔ جس نے اپنے معاملات میں استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا، اور جس نے اپنے کام میں مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوا۔ اب میں آسان استخارہ کا جو عربی سے ترجمہ ہوا ہے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ جاننا از حد ضروری ہے ناظرین کہ روحانی اعمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقوی، پابندی صوم و صلات، رزق حلال، ثناء اور اول و آخر کی درود پر ہے۔ کوئی وظیفہ و عمل کرنے سے پہلے اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود شریف، حصار، پرہیز، رجال الغیب، دونی اور اسراف عمار کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ سحر و جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے گھنٹوں کے اندر مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ای میل کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے حکم اور اجازت سے آپ کو تحریری گارنٹی بھی دے سکتے ہیں۔ علاج دور سے بھی ہو سکتا ہے اور نزدیک سے بھی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ وظیفہ و عمل کی سند و ثبوت سے آگاہی کے لیے کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر کلام الہی سے آسان استخارہ کا وظیفہ و عمل درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب 21 سال پہلے قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کلام الہی سے استخارہ کا وظیفہ و عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے۔ استخارہ یا خیر و نیکی طلب کرنا۔ جس کام یا جس بات کے لیے استخارہ کرنا چاہے عامل، اس کام کی نیت اور ارادہ کرے۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو اور باطہارت کمرے میں کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، عنبر ہو، گلاب ہو یا میٹروملن اگربتی جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آخری پارہ کی 4 چھوٹی سورتیں پڑھے۔ چاروں سورتوں کو صرف اور صرف ایک بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھے۔ چاروں سورتوں کو ہر ایک کو صرف اور صرف ایک بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرے۔ قرآنی صورتوں اور اس ذکر دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے، اور ان ارواح پاک اور اس کلام الہی کا واسطہ دے کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے۔
آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر سو جائے۔ پس بے شک وہ شخص وہ دیکھ لے جو کچھ چاہتا ہوں اور جس کا اس نے ارادہ کیا ہو باذن اللہ اور انشاءاللہ۔ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھنے کے لیے 4 قرآنی صورتیں یہ ہے: سورہ لیل 3 مرتبہ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، سورہ لیل۔ سورہ قدر 3 مرتبہ صرف اور صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، سورہ قدر۔ سورہ نصر 3 مرتبہ صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ صرف اور صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔